बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने जना गार्डन के जो ग्रुप्स बन रहे हैं उनमें से एक सीनियर जो मेंबर थे उनसे आपकी बात करवाई और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आपके सामने रखें और आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी उसके अंदर कि इस इलेक्शन में जो 2026 का इलेक्शन आ रहा है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसके अंदर लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो क्या है और जो उन्होंने ग्रुप बनाया उसके बारे में हमने आपको बताया। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में एक और दोस्त हैं जो जना गार्डन के रहायशी हैं, उनको यहाँ पे दावत दी है और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर उनकी गहरी नज़र है क्योंकि वो रहायशी हैं यहाँ के। तो सबसे पहले तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि सर अपना तारुफ़ करवाइएगा और ताकि लोगों को मालूम हो सके कि जो रहायशी हैं उनके क्या मुतालबात हैं और वो उनके सलूशन भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच इरफान साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सर अपना तारुफ़ करवाइएगा कि आप जना गार्डन के रहायशी हैं या मुतासरीन में हैं या कोई और आपका इंटरेस्ट है इसमें। जी मेरा नाम मंसूर मसूद है। मैं रहायशी हूँ जना गार्डन का, पेयर रहायशी, और बस रहायशी भी मैं अफेक्टिव हूँ जी। इन अ सेंस के देखिए जिस चाह से हमने एक सोसाइटी में प्लॉट लिया था, घर बनाया था कि वो गेटेड सोसाइटी होगी, वहाँ पे रहायशियों को, रेजिडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। यानी आप देखें कि रात 12 बजे आप रोड पे निकल के देखें तो कुत्ते आपके पीछे भागते हैं, आप स्टिक लिए बगैर बाहर नहीं निकल सकते हैं। दिन को आप क्यारी बनाते हैं तो शाम को इर्द गिर्द के कोई माल मवेशी आके वो खा जाते हैं। इसलिए इसकी लोकेशन आप देख लें कि बिल्कुल एक्सप्रेस वे के संगम पे वाक़या है। और DHA2 की एग्जांपल ले लें, कितने दूर है, वहाँ पर 7 मरले का प्लॉट 3 करोड़ के अराउंड है और यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 60 के करीब है, जो बेस्ट लोकेशन का प्लॉट। सर यहाँ पे ये आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि ये प्राइम लोकेशन पे जना गार्डन जो है, यानी अगर आप हाईवे का एक्सेस देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगी। लेकिन इसकी वजूहत जो है वो जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो फैमिलीज यहाँ पे आती हैं वो सिक्योर नहीं है। तो इस बारे में जो आपकी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात को बिल्कुल मनवान तस्लीम करता हूँ। तो ये फ्लॉज या ये वजूहत जो है ये क्यों है सर? देखिए एक तो ये कि बदकिस्मती से जो रहायशी हैं वो खुल के सामने नहीं आते। जो वेल टू डू लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासत को एक गंद समझते हैं कि इस गंद में कौन पड़े। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक वेलफेयर का काम है, वॉलंटियरिज्म का काम है और इसमें हर अच्छे बंदे को आना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ, यूरोप में, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने माशी मसाइल हल करके इस वक्त इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपने आप को वॉलंटियरली डेडिकेट करूँ और जो कुछ हो सके वो सोसाइटी के लिए और अफेक्टिव्स के लिए किया जा सके। इसमें एक बेसिक बॉटम लाइन है कि सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप ऑनेस्टी के साथ कोई काम करें। आपके अंदर अगर दयानतदारी है, आप कहीं फेवरेटिज्म और नेगेटिज्म ना करें तो ऑटोमेटिकली हकदार को हक पहुँचेगा। तो यहाँ पे बदकिस्मती से आपने देखा कि मेरे ख्याल से शायद अगला सवाल भी आपका यही हो कि एक सीनियरिटी लिस्ट का केस करवाया। जी, मैं बिल्कुल इसी बात पे आना चाहूँगा कि जो सीनियरिटी का सरदार इशरत साहब ने भी जिक्र किया कि सीनियरिटी का जो खेल खेला गया, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या समझते हैं कि इसका क्या वजूहत थी कि इनको ये सिलसिला कोर्ट के ज़रिए सीनियरिटी केस जो है वो करना पड़ गया? देखिए सीनियरिटी का केस बिल्कुल मुस्तनद खबर है, ये खबर नहीं है बल्कि हकीकत है कि सोसाइटी ने ख़ुद एक बंदे के ज़रिए से करवाया और जब कोर्ट ने उस सीनियरिटी लिस्ट को अथेंटिकेट कर दिया तो उसके ऊपर से फिर इन्होंने एक डिफ़ॉल्टर लिस्ट का केस करवा दिया जी उन्हीं लोगों से, ताकि टाइम टेकिंग टेक्निक्स अब सीनियरिटी के मुताबिक देने पड़ रहे थे, ऊपर से दूसरा मर्ज करने के लिए डिफ़ॉल्टर लिस्ट। सवाल ये है कि जब सीनियरिटी का केस किया गया था उसी के साथ डिफ़ॉल्टर लिस्ट को क्यों शामिल नहीं किया गया? जी बिल्कुल, ये बाद में शामिल करने का ये मतलब है कि टाइम मिल जाए और इस गैप के दौरान जो कुछ अलाटमेंट्स हुई हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी आंखों से देखा है कि वो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक अलॉटमेंट्स नहीं हुई हैं, नंबर 1। सर नंबर 2, सीनियरिटी लिस्ट का तकाजा ये था कि अगर बन गई है, कोर्ट ने उसको अथेंटिकेट कर दिया तो उसको आप अपनी सोसाइटी की वॉल पे, गेट पे आवेज़ा कर दें ताकि हर बंदा जाके अपना नंबर देखे वहाँ पे। अच्छा सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि ये तो इसका मतलब यही है कि सीनियरिटी की लिस्ट जो खेल खेला गया वो एक बदनीति के तौर पे इन्होंने किया, क्योंकि लोगों के साथ इन्होंने पिछले मंशूर के अंदर
انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر باقبضہ پلاٹ دیے جائیں گے. تو جب باقبضہ پلاٹ آپ نے دینے ہیں تو اس میں سینئرٹی تو آپ کے پاس پورا سسٹم ہے, آپ کے پاس آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. جیسے آپ نے AGM کروائی تھی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ جو کیس ہے وہ کورٹ میں لے جانے سے بہتر تھا کہ آپ یہ لوگوں کے سامنے اس کو رکھتے اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے, اس کے مطابق ہم نے پلاٹ دینے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے راضی ہونا تھا, لوگوں نے کہنا تھا کہ چلیں ایک راستہ ایک چیز بن گئی ہے, اس طرح ہمیں پلاٹ مل جائیں گے. تو سینئرٹی کا کیس کورٹ کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے کہ کبھی بھی کوئی معاملات کورٹ میں چلے جائیں تو وہ سالوں نہیں دہائیوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ممبران کے سامنے تو آ چکی ہیں, تو یہ کس طرح لوگ پھر ان پہ دوبارہ اعتبار کریں گے؟ دیکھیے یہ حیرت ہوتی ہے, فرض کریں ڈیلرز کمیونٹی کو دیکھیں, جس بندے سے پوچھیں وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں نقشہ نہیں دیا گیا. ہم نے شام کو پلاٹ ایک گلی بتا کے ایک نمبر بتا کے کلائنٹ کو دیا, ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ پلاٹ اس گلی میں نہیں ہے, نیا نقشہ آ گیا. مارکیٹ نیوز ہیں میں بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے جی کہ کوئی اس دوران 28 قسم کے نقشے سامنے آئے, جو ایک انسرٹنٹی شو کرتا ہے. مطلب نہ آپ بزنس کر سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ, نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے بندہ. اور یہ ہزاروں ایگزامپلز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. اب سینائٹی لسٹ پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے کہہ دیا, چلو آپ نے کیس کروایا, کورٹ نے کہہ, اب اس کو پہلے کا سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے اب ڈیفالٹر بندے کا کیا قصور ہے؟ میں نے پلاٹ لیا ہے کسی تھرڈ پارٹی سے فل پیمنٹ کر کے, وہ اگر ڈیفالٹر لسٹ میں تھا تو دینے والے کا قصور ہو سکتا ہے, لینے والے کا تو کوئی اتنا قصور نہیں ہے. اس کو کیا پتا ہے ڈیفالٹر کیا ہے؟ باہر بیٹھا ہوا ہے بندہ, کسی اپنے رشتہ دار کو پیسے بھیجتا ہے جی کہ یہ پلاٹ یا کوئی فائل لے لو میرے لیے. تو یہ اس قسم کی چیزیں یہ صرف آنیسٹی سے حل ہو سکتی ہیں, اور کمپیٹنسی اینڈ کیپیبلٹی کے ساتھ. نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. آپ جب بھی زندگی میں آپ کسی کو انڈیو فیور دیں گے تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کسی نہ کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں. سر یہ جس طرح آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سینئرٹی کے بیس کے اوپر آپ نے اگر پلاٹ دینے ہی تھے, تو یہ جو سینکڑوں پلاٹ جو ہیں اس وائلیشن کرتے ہوئے جو پچھلے دور کے اندر یا سابقہ مینجمنٹ کمیٹی نے بہت ساری گلیاں ہیں جہاں پہ گلیوں کی گلیاں چینج ہو چکی ہیں, تو وہ اس میں سینئرٹی لسٹ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی تھی؟ پریکٹیکلی کر نہیں رہی تھی, بٹ ڈاکومنٹس میں کر رہی تھی. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ جو چیز ڈاکومنٹس کے اندر ایز اٹ از ود اے لیٹر, ٹرو اسپرٹ اینڈ لیٹر اس کو نافذ کریں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ مینجمنٹ کا کام. اب مینجمنٹ میں ایک تاثر یہ بھی تھا جی کہ ون مین شو, نعرہ یہ تھا جی کہ ٹیم میری کمپیٹنٹ نہیں ہے. آج وہی ٹیم دوبارہ پر تول رہی ہے. اب دیکھیں, آپ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ ایک بندہ ایک منصب پہ رہ چکا ہے, اس سے احتساب کیا جا سکتا ہے, اس سے سوالات کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ 3 سال 6 سال کسی نہ کسی حیثیت میں وہاں پہ جو لوگ رہے ہیں وہ جواب دہ ہیں. اب 6 سال بعد ایک بندہ آ کے کہے کہ اب اگر میں دوبارہ آ گیا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, یہ فیوچر ٹینس اب میرے خیال سے لوگوں کو اپیل نہیں کرتا. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں بہت ساری مارکیٹ کے اندر باتیں ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ ایک شخص جو ہے پلاٹ لے لیتا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھا بھی رہتا ہے, یعنی اس کے باوجود بھی وہ پلاٹ چینج ہوتا ہے. اور بہت ساری مارکیٹ کی باتیں ہیں کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پلاٹ لے کے اسی طرح وہاں پہ اگر گھر نہیں بنائیں گے تو وہ نیکسٹ ڈے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر کسی اور کو پلاٹ دے دیا جائے. تو اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں یہاں پہ گھوم رہی ہیں. یہی انسرٹنٹی ہے کہ ہزاروں لوگوں نے پلنتھ ڈال کے چھوڑا ہوا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ بنا لے. اب یہ مطلب ایک قسم کا وہ غیر یقینی صورت ہے, حالانکہ پلاٹ پڑا ہوا وہ تو شاید سال بعد یہاں پہ نہ ہو, تھوڑے سے وہ سریے نکال دیں, پلانٹ ڈال دیں تاکہ نشان پڑا رہے. اچھا سر, میرا آخری آپ سے سوال ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہے آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح بہتر سے بہتر جو ہیں کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کے ان کے سپرد اپنی امانت کی جائے؟ دیکھیے سب سے بنیادی شرط یہ کہ آنیسٹ لوگ, ایماندار, کیپیبل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا کوئی ذاتی انٹرسٹ انوالو نہ ہو. اور جو بندہ آئے اپنے اثاثے شو کرے, اور جب جائے تو ان اثاثوں میں اس کی تخفیف ہو, یعنی انہیں اثاثوں میں سے اس نے اپنا خرچہ چلایا ہو, اور جب جائے تو وہ شو کرے کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے, آج میں جا رہا ہوں تو میرے پاس اتنے ایسٹس ہیں, تب جا کے نظام سیدھا ہوگا. یہ بہت کم. دیکھیں اب جو لوگ ریزیڈنٹ ہیں مسائل کے باوجود ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ گھر ہے ان کا, 2.5 کروڑ کا ہے, 3 کا ہے. جس بندے نے 2008 میں ایک فائل لی تھی 8-10 لاکھ اس اگر پرائز تھی, اس کی آج ویلیو ہے کاؤنٹ کریں, اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اور ٹاپ ایجنڈے پہ جو ان کے تھا جی کہ فائل ایفیکٹیز کا ہم نے سلوشن دینا ہے. اب اس وقت گا گھی گے والے جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ اب آگے ہم یہ کر دیں گے. اچھا سر, یہ ایک تاثر یہ بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے کہ جو لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا. حالانکہ بہت ساری گلیاں, بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے, حالانکہ کورٹ کے
ایک واضح ڈیسیژن تھا جو 26/5 کو محسن اختر کیانی صاحب نے دیا تھا کہ آپ کوئی بھی الاٹمنٹ نہیں کر سکتے, کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتے, نہ کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتے. کہ اس کے باوجود بھی ہزاروں گھر بھی بنے اور سینکڑوں پلاٹ بھی بنے, لیکن پھر آپ وہی ایجنڈا لے کے چلیں. یا تو لوگ پاگل ہیں یا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سیدھی سی بات ہے جی. جب باقی چیزوں میں وائلیشن ہوئی ہے, اگر یہ وائلیشن کہتے ہیں ہم اس کو, تو پھر یہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے جی کہ نظام چلانا ہوتا ہے. اور نظام کیا حقدار کو حق دے کے نظام نہیں چلایا جا سکتا تھا؟ آج اگر 2025 میں کسی کو الاٹمنٹ کر کے 2024 کی اس پہ ڈیٹ لکھ رہے ہیں آپ, تو یہ ایک قسم کی فورجری نہیں ہے؟ بے شک. کیا وہاں پہ بائیو میٹرک ڈیٹ شو نہیں ہوتی کہ کس ڈیٹ کو بندے نے بائیو میٹرک کی ہے؟ یہ بہت سارے ایشوز ہیں. ووٹر لسٹ دیکھ لیں, اس کو آنے دیں, اس پہ بہت سارے مطلب تفصیلات ہیں ہمارے. اس لیے ہم نے ایک پلان چاک آؤٹ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ الیکشن ڈیٹ آ جائے تو سب کچھ عوام کے سامنے رکھیں گے, ایک روڈ میپ دیں گے کس طرح معاملات آ رہے ہیں. دیکھیں کورٹ میں بھی جا کے اگر آپ سچی باتیں بتا دیں تو ان کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن یہ مختلف پروپیگنڈا بریگیڈ کو لے کے کسی سے کیس کروا دینا, پھر الجھائے رکھنا اور جواز یہ پیش کرنا جی کہ کورٹ میں لگا ہوا ہے کیس, اندر سے دوسرے کام کرتے رہنا. الاٹمنٹس بھی ہوئی ہیں, پلاٹس بھی ادھر ادھر ہوئے ہیں, ری نمبرنگ بھی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے. یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنہوں نے اپنا ری نمبر کرایا ہوا ہے, وہ بھی مارکیٹ میں آنے کو تیار ہیں کہ یار میں نے اپنا فائدہ لیا ہوا ہے, میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں, لیکن جس نے دیا ہے اس سے پوچھو گے کیوں دیا ہے بھائی, آؤٹ آف دا وے. سر میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا ویژن ہے, آپ ساری چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس سوسائٹی کے مسائل ہیں, اور آپ جتنا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ اس سولوشن کو بھی جانتے ہیں. کیا ہمارے ناظرین اس چیز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن میں لوگوں کی نمائندگی کریں گے؟ سر پوری نیک نیتی کے ساتھ ہماری کوشش ہے. ہارنا جیتنا اس تصور سے بالا تر ہوگی. ہم ہارے بھی تو لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے. ہر جگہ جہاں غلط ہوا وہاں دبانگے دل اور لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز میں بولیں گے اور لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں گے. اور میرے خیال سے یہ کوئی گاؤں کے الیکشن تو ہے نہیں ہے, یہاں سب کروڑ پتی لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ گورنمنٹ آفیشلز ریٹائرڈ ہیں یہاں پہ 20 گریڈ 21 گریڈس کے. تو میرے خیال سے ان کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. بہت شکریہ سر, بہت نوازش کہ آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ آج کل ہر بندہ بہت مصروف ہے اور کسی سے ٹائم لینا بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ ٹائم دیتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم بھی ہم کوشش کریں کہ جو رہائشی ہیں یا جو الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں ان کی رائے ہے عوام کے سامنے, ممبران کے سامنے رکھیں, تاکہ ان کو پڑھے لکھے لوگوں میں اور جاہل جو گوار یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں, جو حساتی طور پہ یہاں پہ اس سوسائٹی پہ برچمان ہوئے ہیں, ان میں اور ان میں ان کو فرق کرنا اس کے لیے آسانی ہو. اور میری اب دوبارہ ممبران سے اور جو رہائشی ہیں یہاں کے, ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے لیے بہتر فیصلہ کریں, نہ کہ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ لوگ آ کے آپ کے لیے بہتر فیصلہ کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کریں. تو ہم یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.